الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. حاضرین گرامی، اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ عم نوالہ کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ایک عرصے کے بعد میں اسی وادی شاداب میں قدم رکھ رہا ہوں جس کا نام ہے سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سلسلے میں میں نے آپ حضرات کو سیرت ابوبکر صدیق، سیرت عمر فاروق، سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے واقف کرایا تھا۔ کچھ باتیں میں نے پیش کی تھی اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو بیان کرنے کے لیے سمجھ لو کہ عمر نوح چاہیے، ایک طویل عمر چاہیے
کہ مدت ہائے دراز کے بعد ان کی سیرتیں مکمل ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کچھ ایسے معاملات یا واقعات پیش آئے جس سے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رہ گئی تھی، جو میرے اوپر ایک طرح کا قرض تھا۔ ہمارے ایک مشفق دوست نے یہ کہا کہ ابھی آپ کے اوپر ایک قرض باقی ہے، تو میں نے خود ہی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی میں نے بیان نہیں کیا ہے، جس کو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ احساس ان حساس لوگوں کے بس کی بات ہے جن کا تعلق دین اسلام سے بکثرت ہے، جن کو تاریخ سے محبت ہے۔ حالات کے تحت ان تمام باتوں کا ذکر لازمی اور ضروری ہے۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر دل انسان کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب، لقب ہے اسد اللہ الغالب۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کا بچپنا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزرا، اور وہاں سے وابستگی کے بعد ایمان لانے اور اس کے بعد دین اسلام کے خاطر ہر قسم کی دشواریوں کو اٹھانے، نبھانے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ساری جافشانیاں آخری عمر تک کرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ قحط کا زمانہ آیا، تنگی کا زمانہ آیا، تو چاچا عباس نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، دونوں نے ایک مشورہ کیا کہ ابو طالب پر بہت گراں گزر رہا ہے، اتنے بچے ہیں، اتنی اولادیں ہیں، ان کا نان نفقہ خرچہ بہت مشکل سے گزر رہا ہے، تو لاؤ ہم لوگ ان کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ تو ابو طالب کے پاس یہ لوگ گئے، تو چچا عباس نے کہا کہ میں جعفر کو اپنے حوالے، اپنے کفالت میں لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی، چچا میں علی کو اپنی کفالت میں لیتا ہوں۔ پھر چچا ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، اور بھی اولادیں رہی ہوں گی۔ اس کے بعد اسی وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش پاتے رہے، پروان چڑھتے رہے۔ آپ کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کے شب و روز کے حالات کا جائزہ پوری طرح سے لے کر گزر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اور اس کے بعد روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ حضرت خدیجہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، سب دیکھا تو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دونوں حضرات کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اللہ اصطفاہ لنفسہ وبعث بہ رسولہ فادعوک الی اللہ وحدہ وإلی عبادتہ وتکفر باللات والعزیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ہم کو چن لیا ہے، اور لوگ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی دین دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ میں تم کو دعوت دیتا ہوں اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف،
وَتَكْفُرُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، اور تم لات و عزیٰ کے خدائی کا انکار کر دو، انکار کر دو کہ وہ کوئی چیز نہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے، لائق عبادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد کیا، ذرا اس کو چھپا کے رکھنا بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو طالب کے پاس پہنچے، سارا ماجرا ذکر کیا تو چچا نے یعنی ان کے ابا نے ابو طالب نے کہا، ہے علی جس بات کا وہ حکم دے اس کو قبول کر لو۔ وہ بہت ہی اچھی چیز لے کر آئے، جبکہ حضرت ابو طالب نے آخری دم تک نہیں قبول کیا۔ اللہ رحم فرمائے کہ کیسے سب کو سچائی سامنے ہوتے ہوئے انکار کیا۔ حضرت ابو طالب نے نصیحت کی کہ تم قبول کرو جو وہ کہیں، ان کی بات مانو، پیروی کرو۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں پہنچے، دیکھا تو آپ نے پھر پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ چچیرے بھائی تھے نا، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی سنو، تشہد اللہ الہ الا اللہ، تم شہادت دو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وتکفر اللات والعزیٰ وتبرأ من الانداد، تم لات و عزیٰ کی خدائی کا انکار کرو اور شریکوں سے، شرک سے اپنے آپ کو بری رکھو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ ند مانتے ہیں، شریک مانتے ہیں کہ یہ لات و عزیٰ، یہ نائلہ، یہ صفا، یہ سارے بت، یہ دیوی دیوتا ہمارے یعنی اللہ کے شریک و ساجی ہیں تمام مسائل میں، اس کا انکار کر دو، بری ہو جاؤ اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے الحمدللہ۔ اور وہ بھی وقت آیا کہ جب آپ نے خاندان کو جمع کیا اور اعلان کیا کون ہے میرا اس معاملے میں ساتھ دے گا۔ جب آپ نے ایک ایک کو پکار کے کہا تھا، بھرے مجمع میں کہا تھا، دعوت کی تھی، دعوت کھلانے کے بعد مجمع کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے بنی لوح، اے بنی فہر، اے بنی غالب، یہ قبائل تھے، انی انقذکم من النار، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم کو ڈراتا ہوں تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ میرے دوست اور بھائیوں، صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ لوگ ہنس پڑے کہ لو ایک مددگار تو مل گیا، 10 سال کی عمر تھی، وہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے کہ جس پر لوگ ہنس پڑے۔ اور یہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کے دسترس رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو قوت علم دیا تھا، جو فہم و ادراک دیا تھا، جو ہوشیاری دی تھی، آپ بہت ہی ہوشیار و زیرک تھے۔ خلفائے راشدین کے اہم مسائل میں آپ نے ان کو بہترین رائے سے نوازا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے زبردستی خلافت لے لی ورنہ یہ تو خلیفہ بلا فصل تھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، کسی بھی مسئلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ نہ ڈالتے۔ میں نے آپ سے بتایا ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق گھوڑے پر سوار ہوئے کہ اس سے جہاد میں کروں گا۔ حضرت علی نے لگام پکڑ لی، اونٹ پر سوار تھے تو نکیل پکڑ لی، کہا ہے خلیفۃ المسلمین کہاں جا رہے مدینہ چھوڑ کر؟ دارالخلافہ چھوڑ کر آپ کا جانا مناسب نہیں ہے کسی بھی انداز سے۔ وہاں کیا حالات پیش آ جائیں، یعنی آپ کی شہادت پیش آ جائے تو ہم لوگ تو بے یار مددگار یہاں ہو جائے گی، ایک دم ہمت ٹوٹ جائے گی۔ آپ مدینہ میں رہے۔ عمر فاروق کا دور تھا، کسی مسئلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی
علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوکا اور رائے پیش کی، مشورہ دیا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بول اٹھے، لولا علی اللہ لک عمر، علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک بڑھیا تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص زیادہ مہر باندھے گا تو اس کو درے لگاؤں گا۔ ایک بڑھیا نے کہا، عمر اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے سونے کا ڈھیر دیا ہے مہر میں اپنی بیویوں کو تو اس سے کچھ نہ لیا کرو، واپس نہ لو اس سے، وہ دے دے اپنی خوشی سے، الگ بات۔ تو اللہ تو سونے کا ڈھیر کہہ رہا ہے اور آپ کوڑے مار رہے ہیں۔ اللہ، اس وقت بھی عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ اس بڑھیا نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا، میرا فتویٰ، میرا مسئلہ تو قرآن کے خلاف جا رہا تھا۔ ایسے مواقع آتے ہیں، کتنی ہی طاقتور کوئی ہو، کتنی ہی ذی علم ہو، کتنا ہی فہم ادراک والا ہو، جہاں چوک ہوتی ہے اور جب کوئی ادنا آدمی کھڑا ہو کر کے اس کو سمجھا دیتا ہے بات سمجھا تو کہہ دیتا ہے کہ واقعی آپ نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا، ورنہ آج تو بڑی پریشانی پیش آ جاتی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، مصر سے آئے ہوئے بلوائیوں نے، عراق سے آئے ہوئے بلوائیوں نے آپ کا گھر گھیرا، مدینے پہ قبضہ کیا، مسجد نبوی پہ قبضہ کیا، میٹھے پانی پہ قبضہ کیا، اور ادھر جو صحابہ کرام کی تعداد تھی 90% سب حج میں تھے۔ حج کا زمانہ تھا۔ عبداللہ بن سبا، یہودی نسل کا انسان، اسلام کے خلاف اس کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے اس نے دورہ کیا ملکوں کا، مکہ مدینہ میں، عرب میں، یمن میں، شام میں اس کی تو نہیں چلی، مگر جہاں مصر اور جہاں عراق تھا، ذرا دور دراز کے لوگ تھے، ان پر جادو چل گیا کہ عثمان غنی اپنے قبیلہ والوں کو، خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیے ہوئے ہیں اور دولت بانٹ رہے ہیں ان میں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور وہاں سے آئے اور چڑھائی کیا۔ وہیں سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عثمان، تمہیں جو قمیص پہنائی جائے گی اس کے اتارنے کا لوگ مطالبہ کریں گے، لیکن مطالبہ پورا نہ کرنا، چاہے قتل ہو جائے، چاہے تم شہید کر دیے جاؤ۔ وہ قمیص وہی تھی خلافت کی، اس کو اتروانے کی کوشش کی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا۔ کئی روز تک محاصرہ رہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے سے سر نکال کر کہتے رہے، اے لوگو، جس کنویں کا پانی، میٹھا پانی میں نے کنویں کو خرید کر آزاد کیا تھا سب کے لیے، آج میں سمندر کا کھارے پانی پی رہا ہوں۔ جس مسجد نبوی کی تنگی کو میں نے وسعت میں تبدیل کر دیا اپنے راس المال سے، اپنے اصلی مال سے، زکوٰۃ نہیں، صدقات نہیں، آج اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے محروم ہوں۔ اور اے لوگوں سنو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان سب کا دورہ تھا، تب میں اپنے مال سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتا تھا، مدد کرتا تھا، تب تو میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج وہی کام میں کر رہا ہوں تو میرے اوپر اعتراض ہے؟ میں بیت المال سے کوئی کام نہیں کرتا ہوں، بیت المال غریبوں کا حق ہے، لیکن اب تمہاری بدگمانیوں کو کون دور کر سکتا ہے؟ پچھواڑے سے داخل ہو کر کے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ بات مکہ تک پہنچی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھرا کہ قتل ہو گیا، علی خلیفہ ہو گئے، چن لیا گھیر کر کے ان بلوائیوں نے۔ 1000 بھاگ رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل پر حسن حسین رضی اللہ عنہ کو چاٹے مارا کہ تم کہاں تھے، تم کو مقرر کیا تھا نگہبانی کے لیے۔ کہا ابا جان کیا کروں، وہ پچھواڑے سے
پھلانگ لگا کے آئے اور قتل کیا ہے. سامنے سے کوئی نہیں آیا کہ اس سے مقابلہ کرو، اس کو دور کرو. ان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے ایسے غلط فہمیاں پیدا کی. بہرحال خلیفہ بنا لیے گئے. بنے تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہ چل پڑی. کیا ماجرا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو قاتلین سے قصاص لیں، قتل کا بدلہ قتل. حکومت کمزور، باغی لوگ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے، سوچنے کا نہیں موقع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ سوچ سکے. ان کا بھی سر تن سے جدا کر دیا جاتا. دونوں ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ماں عائشہ آ رہی ہے فوج لے کر کے. ایک مقام پر پہنچی، کتے بھونکنے لگے. ماں عائشہ نے کہا کون سی جگہ ہے؟ کہا مقام ہے. اب کہا بس واپس چلو، ہم غلطی پر ہیں. سیدھے بصرہ چلی گئی. مدینہ نہیں ہے، مدینہ خلفشار کی جگہ بن چکا تھا، فتنے کا آماجگاہ تھا. جب بصرہ پہنچی تو وہاں بلوائی بھی ساتھ میں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ان کے بھی ساتھ ہو گئے. فوج میں ابھارنے لگے کہ کیا قصاص علی سے نہیں لیں گے؟ کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ کہہ کر کے ابھارنا چاہا، لیکن ماں عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بات چیت کر کے مصالحت پر آ گئی بات. اب ان کے روئیں کھڑے ہوئے کہ اگر علی اور عائشہ میں صلح ہو گئی تو ہم لوگوں کے جانوں کے خیر نہیں. ایک ایک بلوائی چن چن کر کے مارا جائے گا. تو 10-20 بلوائی حضرت علی کے طرف گئے اور ایسے 10-20 بلوائی فسادی کہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی فوج میں لیٹے. ان کو یہ باور کرایا کہ علی کی فوج مانے گی نہیں، یہ دھوکہ دے گی، رات میں حملہ کر دے گی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پڑے ہوئے فسادی کہنے لگے کہ علی کی فوج نہیں مانے گی، کچھ دیر بعد یہ حملہ کر دے گی. دونوں کے کانوں میں آواز تو آ چکی تھی ان فسادیوں کی. وقت گزرتا گیا، رات سناٹے میں آئی تو وہی بلوائی پتھراؤ کرنے لگے حضرت علی کی فوج پر، اور ادھر حضرت عائشہ کی فوج پر بلوائی پتھراؤ. اب سبوں نے کہا کہ وہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے. اسی بدگمانی میں جنگ ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کا پیر کاٹ دیا گیا. اونٹ گر گیا، آپ حوض سے گر پڑی. محمد بن ابی بکر لپک کے، عبد الرحمن بن بکر لپک کے اپنی بہن کو سنبھالا. بہرحال کسی طرح سے حادثہ رکا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کا انتظام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ والے لوگوں کو جو مدینہ جاتے تھے ان کے ساتھ کیا. محمد بن ابی بکر کو کہا کہ یہ آپ کی بہن عائشہ ہیں، ان کی وہ حفاظت سے عزت سے لے جانا. سامان سفر تیار کیا، 40 عورتوں کو ان کے ساتھ کیا کہ راستے میں کہیں بھی ذرہ برابر ماں عائشہ کو تکلیف نہ ہونے پائے. ماں عائشہ جب تیار ہو کر نکلی تو کہا ہے بیٹو، ہمارے اور علی میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. ہاں رشتہ داریاں تھیں اور ہاں رشتہ داریاں رہیں، اس واسطہ سے کچھ باتیں کبھی ہو جاتی ہیں جو عام طور سے سماج میں پایا جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا کہ ہمارے اور عائشہ کے بیچ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور جو انہوں نے کہا ہے وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ماں عائشہ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ انہی کی بیوی رہیں گی. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، غلط فہمیوں سے حادثے پیش آئے، دوسروں کی بدتمیزی اور شرارت سے حادثے پیش آئے، اور آج پورا دین اسلام اور صحابہ بدنام ہیں. کتنے لوگ قتل کیے گئے اس بدگمانی میں. اللہ پناہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی دی خدمت اسلام میں گزری. آپ کا بڑا بہت مقام اللہ نے بیان کیا. ابوبکر صدیق
عمر فاروق، عثمان غنی، عشر مبشرہ، اہل بدر، اہل احد اور بیعت رضوان والے تمام صحابہ کی جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی قدر دانی کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ من کنت مولا فعلی مولا۔ غدیر خم جو جوفہ کے قریب ایک جگہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں، وہاں آپ واپسی حج میں، حجۃ الوداع کے واپسی میں آپ کھڑے ہوئے، سب کو جمع کیا، اسی کو خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہیں پر آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور اسی کو دلیل بنایا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ حقدار تھے خلافت کے سب سے پہلے۔ لیکن مولا کے معنی ہوتے ہیں محبوب کے، محبت جس سے کی جائے۔ اولیاء اللہ کا نام سنتے ہیں آپ کہ اللہ کے اولیاء جن سے اللہ محبت کرتے، ولی سے ہے یہ جو ہے مولا اور اولیاء۔ تو محبوب کے معنی میں ہے کہ جس کے نزدیک علی محبوب، میں بھی اس کے نزدیک، جو میرے نزدیک محبوب وہ علی کے نزدیک محبوب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بشارت دے کہ یا ابن ابی طالب قد اصبحت و امسیت، تم نے صبح اور شام کی ہے ایسے حالت میں کہ کل مومن و مومنہ ولی لک، کہ ہر مومن مرد مومنہ عورت آپ کا نزدیک محبوب ہے اور آپ ان کے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حضرت علی سے محبت کی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس سے محبت کرے، اور جس نے حضرت علی سے دشمنی کی میں اس کا دشمن ہوں، اللہ اس سے دشمن رکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم ہوگی جو محبت میں جنت میں جائے گی، اور ایک قوم ہوگی محبت ہی کی بنیاد پر جہنم میں جائے گی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں سے وہ لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے حضرت علی اللہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکڑی جمع کرائی، آگ جلائی اور کہا اس میں سب کو ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی کو حاصل ہے، آپ کیوں دیں گے؟ کہا میں تو اللہ ہوں ان کے نزدیک نا، اب ان کے نزدیک میں اللہ ہوں تو میں حق رکھتا ہوں ان کو عذاب دے دوں جو ہے آگ کا۔ کیا پریشانی ہے آپ لوگوں کو؟ برداشت نہیں کیا کہ اللہ تو اللہ ہے، مجھے بھی اللہ یہ کہہ کر کے مجھے ذلیل رسوا کر رہے ہیں۔ طاقت و قوت کا عالم تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مرحب نامی پہلوان یہودیوں کا اکڑتے ہوئے نکلا، جو 150 پر بھاری تھا جنگ میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اشعار پڑھتا ہوا آیا، فخریہ گھمنڈ سے بھرا ہوا۔ حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ میں حیدر ہوں، میرا نام، میری ماں نے حیدر رکھا ہے، یعنی شیر ببر، اور میری تلوار کھوپڑیوں کو کاٹ کر الگ کرتی ہے سروں سے۔ مقابلہ آرائی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ چند منٹوں میں مرحب کو ڈھیر کر دیا۔ طاقت کا عالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام اکٹھا تھے، فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے۔ اسی بے چینی میں پوری رات صحابہ کرام نے گزاری کہ یہ جھنڈا کس کو ملے گا، کاش مجھے مل جائے۔ صبح ہوئی تو سب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھیر لیے۔ بعض صحابہ کرام جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود اس کے کہ ان کا قد بلند تھا، ایڑیوں پر کھڑے ہو گئے، پنجوں پر، کہ میرا سر اونچا ہو جائے، حضور کی نظر ڈائریکٹ میرے اوپر پڑے اور جھنڈا مجھے سونپ دے۔ کسی کو مجال گفتگو نہیں تھی، اللہ یا اللہ کے رسول مجھے دے دیجیے نا۔ آپ نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، دکھ رہی ہے، پریشان ہے، آپ بلا لاؤ۔
لائے گئے. آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، مضبوط ہو گئی، شفایاب ہو گئی. تلوار سونپا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تلوار سے جنگ کی اور خیبر کو فتح کیا. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کی، آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، مجھے میرے عقد میں دے دیجئے. آپ نے فرمایا ابھی وہ کم سن ہیں، چھوٹی ہیں، عمر کم ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی ان کی عمر کم ہے، اور یہ لوگ کافی عمر کے لوگ بھی تھے. جب 15-16 سال کی عمر ہوئی تقریباً، علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا اللہ کے رسول فاطمہ کو میرے عقد میں دے دیجئے. آج تو یہ بہت بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی باپ سے یہ کہے کہ اپنی بیٹی مجھے بیاہ دیجیے. پہلے جوتا نکال کے دوڑا لیں گے، تاریخ سے ناواقفیت، اسلامی تہذیب سے بے خبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا اور عقد کر دیا. یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کی کفالت میں پل رہے تھے، تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ مکان اور کھانے پینے کے سامان اور برتنے والے سامان، چول چکی اور گھڑا وغیرہ آپ نے انتظام کیا اور بتلایا کہ علی اب تمہیں یہاں رہنا ہے. رات کا وقت ہوا، بی بی فاطمہ کو ساتھ میں لیا اور جا کر کے علی کو سونپ دیا کہ اے علی یہ آپ کی بیوی ہے، آپ سنبھالیے. اللہ اکبر، کیا سادہ زندگی، کتنی سادہ تعلیم آپ امت کو دے کے گئے. صحابہ کرام جتنی محبت کرتے تھے اس کے پیش نظر بہت بڑا فنکشن ہو سکتا تھا، بہت بڑا فنکشن ہو سکتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں بی بی فاطمہ کو رخصت کیا، علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، جن کے بطن سے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مسائل ہیں، حالات ہیں. بہت مسائل پیش ہوئے، اسی میں ایسے لوگ نکلے خارجی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے اور آپ کی خلافت سے خروج کیا، وہ خارجی کہلائے. الیاذ باللہ وہ کہنے لگے علی سود اللہ وجہہ، علی اللہ اس کا چہرہ کالا کرے، نعوذ باللہ من ذالک. تمام اہل سنت کی طرف سے اسی وقت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نام لیا جانے لگا تو علی کرم اللہ وجہہ، اللہ آپ کے چہرے کو روشن کرے، تر و تازہ کرے. یہ ایک کہاوت بن گئی، یہ زبان زد بن گیا امت کے افراد کے لیے کہ علی کرم اللہ وجہہ، سود اللہ وجہہ کے مقابلے میں کرم اللہ وجہہ. برادران اسلام، ہم کو اور آپ کو خلفائے راشدین سے محبت ہے، اور اس پرپج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ خلافت خلیفہ بلا فصل. کیا آخر میں کوئی خلیفہ ہو تو اس کی عزت کم ہو جائے گی؟ بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کتنے معزز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں 100 لاکھ انبیاء میں، اور تمام انبیاء کے امام ہیں آپ کی عزت و عظمت کا کیا عالم ہے، آپ خود اندازہ کریں. بعد میں پیدا ہونا، بعد میں کچھ منصب ملنا، یہ کوئی کسی کے تذلیل کی، تحقیر کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی عزت افزائی کی بات ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 1000 بار قابل صد احترام ہے. خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف اگر کوئی زبان نکالے تو آپ اس پر اللہ کی لعنت کہہ دیں، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علیہ. یہی چند باتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت قتل کیے گئے جب آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے.
اور کوفہ کی مسجد کے دروازے پہ قدم رکھا تھا اور کوئی دشمن چھپا ہوا تھا خارجی، اور اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ اس کا نام عبد الرحمن بن ملجم تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحالت نماز، فجر کی نماز قرأت کر رہے تھے، اور پیچھے سے فیروز نامی یہ پارسی نے اس نے آ کر کے آپ کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کا حال تو آپ کو بھی بتا چکا ہوں۔ 3 خلفائے راشدین شہادت کی موت پائے۔ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر جو ہے جان آخری کے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو تا قیامت بلند کرتا رہے، اور انہی کے اس طریقۂ کار پر ہم جیسے گنہگاروں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔